رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار سرور سروراں وجہ تخلیق کون و مکان سیاح لامکاں سرور سروراں احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود و محبت کے ساتھ نظر عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عشق و محبت کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہار آئی ہوئی آراستہ پھر بزم امکانی بہار آئی ہوئی آراستہ پھر بزم امکانی ہوا گلزار عالم پھر جواب باغ رضوانی. کہاں کا دشت و ایمن طور کیا برق و تجلی کیا کہاں کا دشت و ایمن طور کیا برق و تجلی کیا یہ سب کچھ تھا جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
بزم ہستی کے تاجدار آئے، بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کی بہار آئے، جن کے دامن میں چھپ سکے دنیا وہ رسول کرم شعار آئے۔ آپ حضرات ذرا سامنے ہو جائیے، ادھر آ جائیے۔ بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کی بہار آئے، جن کے دامن میں چھپ سکے دنیا وہ رسول کرم شعار آئے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت بینہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام دین مہذب ہے اور یہ مکمل مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ مذہب میں جہاں ہمیں عبادات و ریاضات کے آداب سکھائے، جہاں ہمیں معاملات اور موالات کے آداب اور احکام سکھلائے، وہیں اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی اور غمی منانے کے طور طریقے اور آداب بھی سکھلائے۔ دیگر مذاہب میں غم کے وقت آدمی بے خود اور بے سدھ ہو جاتا ہے، احکام الہیہ کو بھول جاتا ہے، اور خوشی میں اغوائے شیطانی کی وجہ سے پھول جاتا ہے، اپنے رب کے احکام کو بھول جاتا ہے، بدمست نظر آتا ہے۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہر مقام پر دستگیری فرمائی اور رہنمائی فرمائی۔ انسانی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی اور غم منانے کے آداب سکھلائے۔ پھر جیسی خوشی اس کے منانے کا ویسا ہی مہذب اور معظم طریقہ۔ شادی کی خوشی اس طرح کی جاتی ہے کہ پورے خاندان والوں کو شادی کی پرتکلف دعوت پر بلایا جاتا ہے۔ دلہن کے آنے کی خوشی اس طرح منائی جاتی ہے کہ دوسرے دن نکاح کے بعد ولیمہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ولیمہ بھی اگر آداب سنت کے ساتھ ہو اور اللہ و رسول کی پسندیدہ طریقے پر ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ بچے کی ولادت پر ہم عقیقہ کر کے خوشی مناتے ہیں، اپنے احباب کی، عزیز و اقارب کی کھانے پر ضیافت کرتے اور فقراء و غرباء پر تصدق کر کے خوشی مناتے ہیں۔ تو دنیا میں خوشیاں اور غم آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعض خوشی ایسی ہوتی ہے جو شخصی خوشی ہوتی ہے، جیسے بیمار کی طبیعت کا ٹھیک ہو جانا، یہ شخصی خوشی ہے۔ اسے خود جس قدر مسرت ہوگی سبحان اللہ، اور اس کے والدین اہل خانہ بھی اس سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح بیٹے کی ولادت کی خوشی پورے خاندان کی خوشی ہے، شادی کی خوشی پورے خاندان عزیز و اقارب کی خوشی ہے۔ لیکن اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے اللہ رب العزت نے ایک جلیل الشان، عظیم الشان ایسی خوشی عطا فرمائی کہ جس خوشی کی دھوم قیامت تک پڑتی رہے گی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ ایسی مبارک خوشی ہے کہ رسولان اعظام اس خوشی کی بشارتیں دیتے رہے۔ یہ خوشی کسی خاص شہر کے لیے نہیں، کسی خاص صوبے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام حدود سے متجاوز ہو کر
سارے عالمین کے لیے خوشی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش گیتی پر خاکدان عالم میں مبعوث فرمایا اور ہم جیسے غلاموں کو اپنا محبوب عطا فرمایا، اور ان کی محبوبیت کا حال یہ ہے کہ وہ سرور العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جان عالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے خوشی۔ اللہ رب العالمین نے اس خوشی کا ایسا زبردست اہتمام فرمایا کہ سارے عالم کو جو کچھ خوبیاں، جو کچھ رونقیں، جو کچھ زینتیں بخشی گئیں، اسی مبارک خوشی کا صدقہ۔ آج جشن میلاد النبی کو ہم اور آپ اس طرح مناتے ہیں کہ ہم سب جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کے لیے قمقمے لگاتے ہیں، بلب آویزاں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سارے عالم کو سبزہ زار بنانے کے لیے زمین کو فرش عطا فرمایا سبزے کا، نیلگوں آسمان بنایا، اس سے حسین کوئی شامیانہ نہیں، اس سے بڑا کوئی سائبان نہیں، بغیر ستونوں کے ایسا جلیل الشان شامیانہ قائم فرمایا کہ رہتی دنیا تک محبوب کے غلام اس کے نیچے خوشی بلا کسی حد کے، بلا کسی امتیاز کے مناتے رہیں گے۔ چاند اور ستاروں سے اسے منور و مجلہ فرمایا، روشن فرمایا۔ یہ ساری خوشیاں میرے آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے کی گئیں۔ سارے اہتمام، ساری زیبائشیں، ساری آلائشیں، ساری رونقیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے فرمائیں۔ لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو بناتا۔ اللہ رب العزت نے یہ اس قدر رونقیں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق جن کے قدم پاک کی خاک سرمہ دیدہ افلاک انہی کی تشریف آوری کے لیے کی۔ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی عظمتوں کے ظہور کے لیے، اپنی ربوبیت کے اعلان کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا، اور اپنے محبوب کی محبوبیت کی ظہور کے لیے اور اعلان کے لیے سارے عالم کو عالم وجود میں تبدیل فرمایا اور وجود بخشا۔ ساری کائنات کو رونقیں بخشی۔ تمہارے دم سے بستی ہے یہ بستی یا رسول اللہ، تمہارے دم سے بستی ہے یہ بستی یا رسول اللہ، تمہارے دم سے رونق ہے یہ رونق یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اصل مقصود عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات محبوب پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے فرمائے۔ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تشریف آوری کے لیے اس قدر اہتمام فرما رہا ہے، اس قدر التزام فرما رہا ہے۔ آپ کتاب مبین کا مطالعہ کیجئے۔ آج ایک ناہنجار، بدعتوار، غدار کی تقریر کے کچھ کلمات میں نے سنے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب گستاخی کرنے والے کہاں ہیں، اب کون اللہ کے حبیب کی گستاخی کرتا ہے۔ وہ نامعقول کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے 12ویں کے مہینے میں یہ کھیل تماشا کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے 12 مہینے رکھے، ان 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے شرف والے رکھے،
وہ کہتا ہے وہ شرف والے مہینے، ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ذیقعد کا مہینہ ہے، ایک ذی الحج کا مہینہ ہے، ایک محرم کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول عزت والا مہینہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہیں فرماتا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ میرے عزیز، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ رمضان کا مہینہ عزت و برکت والا مہینہ ہے؟ رمضان کے تعلق سے آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا نام قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یہ اس کی عظمت کے لیے ایک خاص امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس مہینے کو جو شرف بخشا، اس کی علت کیا بتائی، اس کا سبب کیا بتایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شرف والا مہینہ، عزت و برکت والا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ اس نابکار کو یہ آیت طیبہ نظر نہیں آتی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ وہ مہینوں کا ذکر کرتا ہے، میرا رب عز و جل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کا دن کون سا دن ہے؟ ہر دن اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان ایام کے بارے میں حکم فرمایا جن ایام میں اس نے اپنے خاص انعامات سے بندوں کو مشرف فرمایا۔ جمعے کا دن عظمت والا دن ہے، شاعر اسلام سے ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنت سے اسی دن زمین پر اتارا۔ اللہ رب العزت نے بہت سے محتمم بشان کام اسی دن مقرر و متعین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا، حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ساحل پر نکالا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسی دن نوح علیہ السلام کو، کشتی نوح کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، میں کہاں تک بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار محتم بالشان کام جمعے کے دن فرمائے، تو جمعہ شاعر اسلام سے ہے۔ جانتے ہو شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعرن کی جمع ہے شاعر، عربی لفظ ہے۔ شاعر کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، پہچان کو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی مخلوق میں بہت سی چیزوں کو اپنے شاعر فرمایا، اور ان شاعر کی عظمت کا حال جانتے ہو۔ آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم و توقیر کرے، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے متبرک آثار کی تعظیم و توقیر کرے، عزت کرے، اور ان کی وقت کو ظاہر کرے، قدر و منزلت کو ظاہر کرے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پس بے شک وہ دل کا متقی ہے۔ نمازی نماز پڑھے، حاجی حج کرے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے، قاضی علم سیکھے، غازی جہاد کرے، غازی غازی ہے، نمازی نمازی ہے، اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ یہ اعمال کے اعتبار سے متقی ہے۔ لیکن نمازی نماز بھی پڑھتا ہے، دل میں عقیدے کا فساد بھی رکھتا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ بھی رکھتا ہے، عقیدے کی خرابی بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ جو اللہ کا بندہ اس کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے،
اسے اس کا رب فرماتا ہے کہ سنو، نمازی کو نمازی جانو، یہ اعمال کا متقی ہے، تم باطن کا حال نہیں جانتے۔ لیکن ایک پہچان اس نے بتا دی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، جان لو وہ دل کا پرہیزگار ہے، وہ دل کا متقی ہے۔ اب یہ جانو شاعر اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے شاعر اللہ کے نے فرمایا، قرآن کریم فرقان حمید اٹھاؤ۔ میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی کہنے والا کہے ضعیف ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ اس کے لیے فرما رہا یہ جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے حرج نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی بھی کرے۔ کیوں؟ دوسرے مقام پر بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر سے ہے۔ یہ صفا و مروہ کیا ہے؟ یہ کعبہ معظمہ کے قریب مکہ معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدہ طیبہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب ایک ببول کے درخت کے نیچے جا کر چھوڑا، اور آپ دور دراز کا سفر کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ کہاں ملک شام، کہاں مکہ مکرمہ، منزل در منزل خشکی کا سفر، صعوبتوں کا سفر طے کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ بچے کو اور بیوی کو ببول کے درخت کے نیچے چھوڑا اور اسی وقت روانہ ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے جب دیکھا کہ یہ چلتے جا رہے ہیں اور پلٹ کر نہیں دیکھتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور معلوم کرنے لگی، آپ کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے عرض کیا، کیا اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، نعم، ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے۔ اب اس اللہ کی صابرہ بندی نے عرض کیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہ فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت سیدہ ہاجرہ کے پاس۔ مختصر چھاگل میں پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، دور دور تک بے آب و گیاہ منزل ہے، صحرا ہی صحرا ہے، کعبہ معظمہ کا قرب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دور تشریف لے جانے کے بعد اپنے مولا سے دعائیں کرتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ مجھے موقع کی مناسبت سے بہت کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے اختصار درپیش ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، وہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بےتاب ہو گئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے بےتابی کی وجہ سے ماں کے پستان خشک ہو گئے ہیں، زمین میں ایڑیاں رگڑنی شروع کر دیں۔ ماں کی ممتا بےتاب ہو گئی، یہ حضرت سیدہ ہاجرہ اٹھیں اور پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ جب آپ بچے سے دور ہو جاتی تو بچے کا خیال آتا، پلٹ آتی۔ قریب ہی صفا و مروہ دو پہاڑیاں تھیں، آپ اس تک گئیں پانی کی تلاش میں۔ جب بچے کا خیال آتا تو صفا پر چڑھ جاتی، پھر پانی کی تلاش کے لیے اترتی، دوڑتی اور مروہ پر چڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسلسل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بادل جیسا سایہ آپ کو نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ آہٹ بھی ہو رہی ہے، سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ قریب جاتی ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے بازو کا سایہ کیے ہوئے تھے، جو بادل کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے بازو کی ضرب لگائی اور یہ چشمہ گہرا ہو گیا۔ اب یہ پانی بہنے لگا، جب یہ پھیلنے لگا حضرت مائی ہاجرہ نے دیکھا، چاروں طرف ریتے کی باڑ لگائی اور سریانی زبان میں فرمایا جم جم، جس کے معنی ہے تھم تھم۔ اردو میں آپ کہیے رکنے کے لیے تھم تھم، اسے انہوں نے فرمایا جم جم، یا عبرانی زبان میں فرمایا زم زم، تھم تھم، ٹھہر ٹھہر۔ یہ پانی ٹھہر گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ باڑ نہ لگاتی تو یہ بہت دور تک پھیل جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک نام حضرت جبرائیل بھی ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بازو سے اسے گہرا کیا، اور یہ ایسا چشمہ ہے کہ اس دن سے جاری ہوا، ہزاروں برس گزر گئے، آج تک جاری و ساری ہے، سارے جہان میں اس کا پانی جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ایسا صافی و شافی کہ جب پیو نئی لذت والا، رات کو 2 بجے کے بعد پیو تو تازہ دودھ کی لذت والا، پینے والے کے لیے مائیت اور بھوکے کے لیے غذائیت والا، مریض کے لیے شفا والا۔ میرے آقا نے فرمایا الماء زمزم لما شرب لہ، بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے زمزم جس مقصد سے پیو اس کے لیے یہ کافی و وافی ہے، جو جس نیت سے پیے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اسے ایسا مبارک چشمہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خیر میاہ علی وجہ الارض ماء زمزم، سب سے بہترین پانی زمین پر مائع زمزم ہے، لیکن اس شاخ کی دنیا کچھ اور ہے۔ امام فخر الدین رازی اور صاحب شرح بخاری امام عسقلانی علیہ رحمت الباری نے نقل فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے اگرچہ یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین پانی زمزم شریف ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے امت مصطفیٰ کو ایک عظیم اور پانی عطا فرمایا۔ وہ پانی ہے جسے ایک جنگ سے واپسی کے وقت میرے آقا نے کٹورے میں انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی گھائیوں سے جو چشمہ جاری ہو گیا تھا وہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمزم اس لیے افضل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جاری ہوا، اور یہ پانی اس لیے افضل ہے کہ نبی الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جاری ہوا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شاعر اللہ کیا ہے؟ یہ زمزم شاعر اللہ ہے، پھر کبھی اس پر گفتگو ہوگی۔ زمزم شاعر اللہ سے ہے، صفا و مروہ شاعر اللہ سے ہے، اور اللہ کے شاعر کتنے ہیں انہیں میں مختصر کر کے یوں عرض کروں۔ ایام شاعر اللہ ہے، وقت بھی شاعر اللہ ہے، تو اوقات شاعر اللہ ہیں، جیسے عید کا دن شاعر اللہ ہے، بقرعید کا دن شاعر اللہ ہے، ایام تشریق شاعر اللہ ہے نا، جمعے کا دن شاعر اللہ ہے، یہ مبارک دن شاعر اللہ ہے، شب برات شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بے شمار بخشش فرماتا ہے، اور شب معراج شاعر اللہ سے ہے، شب ولادت مصطفیٰ شاعر اللہ سے ہے، یہ تمام اوقات شاعر اللہ ہیں، شب قدر شاعر اللہ سے ہے، رمضان کی مبارک راتیں شاعر اللہ سے ہیں، رمضان کے مبارک دن شاعر اللہ سے ہیں، یہ سب شاعر اللہ، تو اوقات بھی شاعر اللہ، اور شاعر اللہ جس طرح اوقات ہیں ایسے ہی مقامات بھی ہیں۔ تو کعبہ شاعر اللہ ہے، مسجد شاعر اللہ ہے، حجر اسود شاعر اللہ ہے، صفا شاعر اللہ ہے، مروہ شاعر اللہ ہے، جبل نور شاعر اللہ ہے، جبل رحمت شاعر اللہ ہے، مینا شاعر اللہ ہے، عرفات شاعر اللہ ہے، یہ سب اللہ کے شاعر ہیں۔ اسی طرح حضرات بھی شاعر اللہ ہیں، انبیاء اکرام شاعر اللہ ہیں، صحابہ اکرام شاعر اللہ ہیں، سرکار کے خاص
اہل بیت و اطہار شاعر اللہ ہیں اور اولیاء کرام شاعر اللہ ہیں، علماء ربانین شاعر اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ شاعر کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے وہ دل کا متقی ہے۔ تو یہ نماز کی ریلی والے دل کے متقی نہیں ہیں، اس لیے انہیں شاعر اللہ سے بیر ہے، موقع بموقع توہین کرتے ہیں۔ جہاں سرکار سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت آیا، عید میلاد النبی کا موقع آیا، ان بے دینوں کے پیٹ میں چوہے کودنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی لال کتاب نکالتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 12 تاریخ کو ولادت نہیں وصال ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب تو فرمائیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خبیث حیات و ممات کی بحث میں پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد قرآن میں جا بجا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ کہتا 12 ربیع الاول کو میں مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں۔ ہمارے سنی بھائیوں پر بڑا تعصب ہے، فون کر کے معلوم کرتے ہیں حضرت اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ 15-16 سال کی عمر سے اپنے آقا کے کرم سے یہ فقیر قادری سرکار کی عظمتوں کا ذکر کرتا رہا، اہل سنت کا اعتقاد جتاتا رہا۔ کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی نامانوس اور منحوس آواز آ رہی ہے؟ یہ انہی کی آواز ہے جن کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ سرکے کے گھڑے سے سرکہ نکلتا ہے، دودھ کے گھڑے سے دودھ نکلتا ہے، شہد کے گھڑے سے شہد نکلتا ہے۔ منافق کے دل سے یہی نامانوس آوازیں نکلتی ہیں کہ میلاد رسول منانا جائز نہیں، میلاد مصطفیٰ منانا جائز نہیں، میلاد مصطفیٰ منانا بدعت ہے، میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ منانا ثبوت وحدانیت ہے۔ آپ چونکیں گے میری اس بات پر۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ولادت کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ولادت کو۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ پیدا ہوئے، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ تشریف لائے، تو اس میں تو شائبہ شرک بھی نہیں۔ ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ کے دین کا اللہ حافظ و ناصر ہے، لیکن یہ پرآشوب دور ہے، الحاد و بے دینی کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کا تم پر انعام ہے کہ تمہارے درمیان اللہ رب العزت نے ایسا شخص رکھا ہے کہ جس سے جو چاہو دین و ایمان کے بارے میں سوال کرو، اور شافی و وافی و کافی انشاءاللہ الرحمن اپنے بزرگان دین کی نظر عنایت کے صدقے میں جواب پاؤ اور اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم بناؤ۔ آؤ غیروں کا کیا ذکر کریں، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟
جو اس کی پہچان کے خاص دن ہیں، جو اس کے شاعر ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، جن دنوں میں اس نے اپنے خاص خاص بندوں پر خاص خاص انعامات فرمائے۔ آؤ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں اور ابلیس کے پرستار شیطان اور اس کے چیلے آج طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتے اور بیہودگیاں کرتے ہیں۔ ہزاروں عیدیں نثار تجھ پر ربیع الاول، ہزاروں عیدیں نثار تجھ پر ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا احادیث طیبات کی سیر کرو، قرآن کریم دیکھو، یہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ میں نے تو اپنی عمر میں جو کچھ دین کا مطالعہ کیا، تو ایک بات آج عرض کروں، جی لگائیے اور توجہ کے ساتھ دل نشین کیجئے۔ سنت کی میں نے پائی 5 قسمیں۔ کتنی؟ بولو بھائی کتنی؟ 5۔ ایک تو ہے سنت الہیہ، جو کام اللہ رب العزت نے کیا ہو اور بندوں کو بھی اس کام کی اجازت ہو، وہ سنت الہیہ۔ آپ اللہ کا کیا ہوا ہر کام نہیں کر سکتے، جن کاموں کی اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ عز و جل کرتا ہے بندہ نہیں کر سکتا سارے کام، لیکن بعض کام وہ ہیں جسے رب عز و جل نے پسند فرمایا اور اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا، تو وہ ہے سنت الہیہ۔ کیا ہے؟ سنت الہیہ۔ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری سنت انبیاء۔ دوسری سنت انبیاء۔ ہر زمانے میں جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ عمل کرتے رہے۔ ہر نبی نے داڑھی رکھی تو داڑھی رکھنا سنت انبیاء۔ ہر نبی نے درود پاک پڑھا، سلام بھیجا مصطفیٰ پر، تو درود و سلام سنت انبیاء ہے۔ ہر نبی نے ہمارے آقا کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھا، پیارے آقا کے اوصاف بتائے، اپنی امت کو سرکار کی آمد کا ذکر سنایا، تو یہ میلاد سنت انبیاء۔ 2 سنتیں میں نے بتائیں، ایک سنت الہیہ، ایک سنت انبیاء۔ اور تیسری سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیکم سنتی الزم بالسنہ۔ ان احادیث میں میرے آقا نے اپنی سنت پر عمل ہی کا حکم فرمایا۔ جو کام رسول اللہ نے کیا اور وہ حضور کا خاصہ نہیں، خوب یاد رکھیے جو تعریف میں کر رہا ہوں، جو کام میرے آقا نے کیا اور وہ حضور کا خاصہ نہیں، وہ ہمارے لیے سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے 11 نکاح فرمائے، ہمارے لیے منع فرمایا، تو یہ سنت ہمارے لیے 11 نکاح کی نہیں ہوئی، کتنے کی اجازت دی؟ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جو چاہے 1 2 3 4 تک نکاح کر سکتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ والی سنت پکی یاد ہے، اور کوئی سنت یاد ہو یا نہ ہو، نکاح کی سنت سب نوجوانوں کو یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے آقا کی داڑھی والی سنت بھی پکی یاد ہو جائے۔ یہ سنت مصطفیٰ کیسی لازم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے ایسے وقت میں میری سنت کو مضبوطی سے تھاما جس وقت لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، تو ایک سنت تھامنے والے کو، ایک سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا۔ کتنا؟ 100 شہیدوں کا۔ داڑھیاں رکھو، فلمی داڑھیاں مت رکھو، دنیاوی ہیرو مت بنو، دین کے سچے ہیرو بن جاؤ۔
مصطفیٰ پیارے کی سنت کو اپناؤ، سنت کے مطابق داڑھی رکھو۔ یہ سنت مصطفیٰ کی تعریف میں نے کی۔ اب ایک سنت، کتنی سنتیں ہو گئیں؟ سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت رسول اللہ۔ چوتھی سنت سنت صحابہ، چوتھی سنت سنت صحابہ کرام۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس میں فرمایا تم پر میری سنت کو اپنانا ضروری ہے اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث طیبہ میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ تو اتباع صحابہ، سنت صحابہ، کتنی سنتیں ہو گئیں؟ پانچویں سنت ہے سنت مسلمین صالحین۔ اللہ کے صالح نیک بندے جس طریقے کو قیامت تک پسند کریں اور اپنائیں، اس پر عمل کرنا، اپنانا سنت صالحین ہے، سنت مسلمین ہے۔ اب آؤ دیکھیں، یہ جو نابکار بکواس کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا کہیں کوئی ثبوت نہیں، پہلے ہم اس سنت کی روشنی میں آج ذکر کریں۔ آپ بار بار اللہ کے فضل سے تقریریں سنتے ہیں، لیکن اس تقریر کو آپ اپنے دل میں جگہ دیں اور یاد رکھیں کہ یہ دلائل سے کس درجہ مملو ہے، بھری ہوئی ہے۔ میرے آقا نے 5 سنتیں میں نے گنائی جن کی ہمیں اجازت دی گئی۔ آپ کہیں گے ایک سنت ہم نے یہ بھی سنی تھی، سنت ملائکہ، ہے نا؟ تو سنت صالحین میں سنت ملائکہ شامل ہے۔ ملائکہ گناہگار نہیں، سب صالح ہیں اور سب مومن ہیں، تو یہ سنت اسی میں شامل ہے، اس لیے میں نے 5 سنتیں ذکر کی۔ اب آؤ دیکھو کہ اللہ رب العزت کے نبی پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پر جو ہم اہل سنت سے کہا جاتا ہے لاؤ میلاد کا ثبوت، لاؤ میلاد کا ثبوت، لاؤ میلاد کا ثبوت، سب سے پہلا ثبوت ہمارے اہل ایمان و اسلام کے نزدیک کتاب اللہ، قرآن کریم۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ آؤ قرآن کریم دیکھو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلے نفس میلاد کو سمجھ لو، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے ذکر کو، ولادت کے ذکر کو۔ کیا کہتے ہیں میلاد کسے؟ ولادت کے ذکر کو، چاہے ولادت ہونے سے پہلے کیا جائے کہ ولادت ہونے والی ہے، چاہے ولادت کے بعد کہا جائے کہ ولادت ہو گئی ہے، بہرحال ذکر ولادت کا نام میلاد ہے۔ آؤ قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نام ہے ذات پاک محمد الرسول اللہ کا صفاتی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ارادہ بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں مراد نور سے حضور کی تشریف لانے کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ تمام علماء حضور کی تشریف آوری کے ذکر سے اس آیت کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے برہان آیا۔ المراد بالبرہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین نے فرمایا کہ برہان سے مراد
یہ حضور کا اسم صفاتی ہے، حضور کی ذات ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تحقیق تمہارے پاس برہان آیا اور روشن کتاب ہم نے نازل فرمائی۔ اس سے مراد قرآن کریم۔ اور آگے دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ، تحقیق یقیناً آئے تمہارے پاس تمہیں میں سے عظیم الشان رسول۔ یہ حضور کی واضح آمد کا ذکر ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو تمہاری جانب دین حق کے ساتھ۔ اگر میں ایسا ہی آیتیں سناتا رہوں تو بڑی تفصیل ہے، متعدد آیات۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تمام لوگوں کی طرف، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے عالمین کو آپ اللہ کا خوف سنائیں، ڈر سنائیں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، اللہ وہ ہے جس نے بے پڑھوں میں سے انہی میں سے شاندار رسول بھیجا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں متعدد جگہ بار بار اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرمائیے میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ رسول کون ہوتا؟ اللہ کا بھیجا ہوا۔ ایسی آیات تو کثرت سے ہیں۔ اب آپ کہیں گے چلیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی ولادت کا تشریف آوری کا ذکر فرمایا تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ آؤ ایک ایسے میلاد کا ذکر کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجمع بھی جمع فرمایا اور تبرک بھی تقسیم فرمایا اور اپنے حبیب کا میلاد بھی فرمایا۔ آؤ قرآن کریم دیکھو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ آپ کا پیارا رب عز و جل کیا اہتمام فرماتا ہے؟ یہ اہتمام کیوں کرتے ہو میلاد کا؟ دیکھو رب کا اہتمام، ملائے اعلیٰ میں عام اعلان کر دیا گیا تمام ارواح کو جمع کرو بارگاہ الہی میں، سب کو ایک میدان میں جمع کر دو۔ ساری روحیں عالم ارواح کی جمع کر دی گئیں، ساری روحیں جمع، انبیاء کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، شہداء کرام بھی ہیں، رسولان اعظام بھی ہیں، علماء ربانین بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، سب کا مجمع ہے۔ اب انبیاء کرام تو اعزاز والے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے، قرآن میں یہ ذکر کیوں کیا؟ شان کرم دیکھو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے عہد و پیمان لیا، میثاق النبیین، خاص طور سے نبیوں کا میثاق ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے سب کو جمع فرمانے کے بعد فرمایا الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا اور ارشاد فرمایا بلا، ہاں ہاں اے ہمارے رب، ضرور تو ہمارا رب ہے۔ تو تمام روحوں نے حضور کی تباہ میں کہا بلا، ہاں اے رب تو ہمارا رب ہے۔ یہ میثاق ہے، اللہ نے عہد لیا، یہ ایمان فطرت ہے، اللہ نے سب کو اپنی ربوبیت کا اقرار کرا دیا اور رسول اللہ کی رسالت سے متعارف کرایا اگلے بیان میں۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلامی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُ أَبُوهُ يَهُودِيًّا وَنَصْرَانِيًّا، اور اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا ہنود میں سے بنا دیتے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے میثاق میں ایمان تعلیم فرمایا، اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کرایا اور مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھا۔ اب دوسری بات کیا ہوئی؟ رب فرماتا ہے اے محبوب یاد کیجئے جس دن ہم نے انبیاء اکرام سے میثاق لیا سب کے سامنے۔ کیا میثاق لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں اور کتاب و حکمت بھی عطا کر دوں۔ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر میرا رسول آئے تمہارے پاس، نبی ہاشمی آئے تمہارے پاس، رسول پاک آئے تمہارے پاس، اس چیز کی تصدیق فرمائیں جو تم لائے ہو۔ تو اقرار کرو کس بات کا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت و حمایت کرو گے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، یہ بات فرمائی، پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، ارواح انبیاء اور رسولان اعظام نے فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور اس سب کی گواہی پر میری گواہی کا بھاری ذمہ ہے۔ حضور کا میلاد ہو رہا یا نہیں؟ تشریف لانے کا ذکر ہو رہا نہیں؟ اب میلاد پورا ہوا تو آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا، اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنایا۔ جیسا جلسہ کرنے والا ویسا انعام بٹتا ہے۔ ہمارا تقسیم کرنا یہی ہے، تھوڑی سی شیرینی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تو شایان شان تقسیم انعامات ہوا، اور جسے جو انعام چاہا اس مولا رب العزت نے عطا فرمایا۔ کسی کو صدیق اکبر بنا دیا گیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا گیا، کسی کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا، کسی کو شجاعت کا تاجدار بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے امت مصطفیٰ کو سرفراز فرمایا۔ یہ ہے رب تعالیٰ کا میلاد کرنا۔ انبیاء کرام کے زمانے میں دیکھو، آدم علیہ السلام تشریف لائے، دنیا میں قیام فرمایا۔ جب جب دنیا میں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا، مولا کی بارگاہ میں دست نیاز اٹھاتے، مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ کر دیتے اور وسیلے سے دعا فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وصال کا وقت قریب آیا، حضرت شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اب ہمارا وقت قریب آ گیا ہے، ہم تمہیں کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، غور سے سنو۔ جب تمہیں اپنی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے تو نام محمد کے وسیلے سے دعا کرنا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ عرض کیا ابا جان یہ کون سا مبارک نام ہے اور کس کا نام ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے سجدے سے سر اٹھا کر عرش اعظم کو دیکھا تو عرش اعظم پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے عرض کیا مولا یہ کون سا برکت والا نام ہے جو تیرے نام کے ساتھ عرش الہی پر لکھا گیا ہے؟ تو میرے رب عز و جل نے فرمایا کہ یہ ظاہر میں تو تمہاری نسل ہیں لیکن حقیقت میں تمہاری اصل ہیں۔ اے آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا ارشاد ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، لولاک لما خلقت السماء والدنیا، میں نہ تمہیں پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ ان کی تخلیق کائنات کا سبب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، آگے بڑھ جائیے تیزی کے ساتھ۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو کلمہ پڑھایا۔ آدم علیہ السلام پڑھاتے رہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن خود کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھاتے رہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، خود کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، خود کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، خود کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت روح عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، خود کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چرچا نہیں ہے میرے سرکار کی آمد کا تو اور کیا، یہ تشریف آوری کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر بات اب بھی سمجھ میں آئی نہ ہو تو ذرا محمد رسول اللہ کا ترجمہ کر لو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں کیا مطلب؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بھیجنا چاہتا ہے آمد کو۔ میں نے کچھ بھیجا، جہاں بھیجا وہاں اس کی آمد ہوگی۔ تو ہر نبی یہ کلمہ پڑھ کر ان کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا ہے، تخت ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ ارادہ ہوا سارے عالم کی سیر کی جائے، ساری دنیا کا معائنہ کیا جائے، سارے عالم کی بادشاہت عطا کی گئی ہے، کیوں نہ سارے عالم کو دیکھا جائے۔ اب تخت پر جلوہ گر ہیں، مصاحبین صحابہ ساتھ ہیں، اجنہ کی جماعت پیچھے کھڑی ہوئے، طیور و وحوش اوپر اڑ رہے ہیں اور وحوش ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، گویا سارے جنگل کے جانور پیچھے دوڑ رہے ہیں اور پرندے اوپر سایہ فگن پرواز کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین آ جاتی ہے، خطہ مدینہ آ جاتا ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم جاری ہوتا ہے، تخت کو زمین پر اتارا جائے۔ زمین پر تخت اترا، آپ تخت سے بنفس نفیس نیچے تشریف لائے اور اس راستے کو پیدل چل کر طے کیا۔ جب مدینہ طیبہ کی وادیوں سے باہر نکلے پھر تخت کو اتارا گیا، اس پر تشریف فرما ہوئے، دوبارہ سوار ہوئے، اب چلنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک عاشق نے مچل کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں سے گزرے اس تخت پر بیٹھ کر پرواز کی، یہ کون سی سرزمین ہے جس کے لیے آپ اتر کر پیادہ پا ہو کر زمین پر چل کر منزل کو طے فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، آج یہ صحرا ہے، آج یہ جنگل ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں ایک آبادی ہوگی اور اس میں اللہ کا آخری رسول محمد الرسول اللہ جلوہ گر ہوگا، اپنی آخری حیات طیبہ کے عرصے کو یہاں گزارے گا اور اس کے بعد یہیں ان کا وصال ہوگا، اور اسی خطہ ارض پر وہ قیامت تک آرام فرماتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس احترام میں اس سرزمین کو اتر کر پا پیادہ طے کیا، پیدل چل کر طے کیا۔ عرض کیا حضور ان کے احوال و قوائف بتائیے۔ ایسا شاندار بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا،
ہم تو ناقص انسان ہیں اور وہ کامل انسان۔ اللہ کے نبی، نبیوں کی شان تو بہت بلند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عارف ہی پیدا فرماتا ہے۔ ہم روتے پیٹتے پیدا ہوتے ہیں، نبی مسکراتے دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، نبی عارف پیدا کیے جاتے ہیں۔ دیکھو میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، رب حبلی امتی فرمایا، رب کی حمد و ثنا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، ماں کی آغوش میں اسی دن کلام فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں اچھائی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا ہوں، زکوٰۃ و نماز کا حکم دینے والا ہوں۔ نوزائیدہ بچہ ایسے عرفان کا بات، یہ نبیوں ہی کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا شاندار آغاز فرمایا، حضور کے اوصاف ذکر فرمائے۔ اس جماعت میں ایک شخص شامل تھے جن کا نام طبع تھا۔ کیا نام تھا؟ طبع۔ ان کا اشتیاق بیدار ہوا، یہ اسی جنگل میں ٹھہر گئے۔ اس زمانے میں طویل عمریں ہوتی تھیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضور، وہ نبی آخر الزمان جن کے یہ شاندار اوصاف بیان ہوئے، آپ سے کتنے زمانے بعد یہاں تشریف لائیں گے؟ فرمایا 1000 برس بعد تقریباً۔ اسی جگہ ٹھہر گئے، شاید میری عمر وفا کرے اور میں ان کا دیدار کر لوں، ان پر ایمان لے آؤں۔ یہ مدینہ محبت کی بنیاد پر بسایا گیا ہے۔ جس طرح قوم جرہم زمزم کے قریب ٹھہر گئی تھی اور ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہونے والے چشمے کے گرد ٹھہر کر وہ قوم وہاں آباد ہوئی تھی، یہاں نبی پاک کا ایک عاشق، بن دیکھے سرکار کا عاشق، عشق مصطفیٰ میں اس جگہ ٹھہر گیا۔ اس کا اسی وقت ابتدائی آغاز ہوا اور انہی کی نسل سے، انہی کے خاندان سے مدینہ طیبہ کی آبادی کا آغاز ہوا۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسا شاندار سرکار کی تشریف آوری کا بیان فرمایا۔ میں کس کس نبی کا ذکر کروں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب مکے میں تشریف لائے اور آپ نے دعائیں فرمائی تو یہ دعا فرمائی، اے مولا نبی آخر الزمان کو میری نسل سے پیدا فرما، اے مولا یہاں برکتیں رکھ، سارے عالمین کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وقت ذبح ان کی التجا کی، اللہ اللہ جمال مصطفیٰ دیکھنے کی آرزو کی، سبحان اللہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ ہر نبی ان کے جلووں سے آشنا رہا، ان کی آمد کے خطبے پڑھتا رہا۔ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک روز کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا شاندار باز کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل خشیت الہی سے بھر جاتے ہیں، رب کی معرفت سے لوگوں کے قلوب بھر آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد ایک خاتون اٹھ کر کھڑی ہو گئی، خوش نصیب ہے وہ ماں جس کے پستان سے اے مسیح، اے روح اللہ تم سیراب ہوئے، تمہاری ماں یقیناً بے مثال ہے، سارے عالم سے افضل ہے۔ آپ نے برجستہ فرمایا کہ ہاں میری ماں اس عالمین کی عورتوں سے افضل ہے، لیکن ایک ماں ایسی بھی ہے جو میری ماں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے معلوم کیا وہ کون ماں ہے، کہا وہ ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آغوش رحمت میں آئیں گے۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوگا۔
جن کا نام آمنہ ہوگا۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ ان کے احوال و قوائف بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ قرآن کہتا ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس نبی کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اور جن کا نام محمد ہوگا۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ نے اور مخلوق نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو، اللہ اور اللہ کی مخلوق جس کی مسلسل تعریف کرے، بے ہم تعریف کرے، محمد اس میں مفعول ہے، اس کے معنی ہی حمد سے مشتق ہونے کے اعتبار سے یہ ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، مسلسل تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، مسلسل توصیف کی جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کا نام نامی ذکر کر کے سرکار کے اوصاف ذکر فرمائے تو مجمع پکار اٹھا، اظہر یا محمد الرسول اللہ، اظہر یا محمد الرسول اللہ، ہم پر ظاہر ہو جائیے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم پر ظاہر ہو جائیے۔ یہ میلاد مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا میلاد سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ملائکہ کی انجمن میں کیا، ارواح کی انجمن میں کیا، انبیاء کی انجمن میں کیا، اور انعامات تقسیم فرمائے، اور سارے ہر زمانے کے نبی اور رسول میرے آقا کا میلاد ذکر کرتے رہے۔ اب آپ اس سے اگلی منزل میں آئیے، رسول اللہ کا میلاد، میرے آقا تشریف لائے، منافقین کی کچھ باتیں سرکار کو پہنچیں، قلب پاک رنجیدہ ہوا، میرے آقا مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب منبر پر کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ کے حبیب نے رب کی حمد و ثنا بیان فرمائی، جو کچھ چاہا، پھر فرمایا میں کون ہوں، مجھے پہچانو، پھر فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے زمین کے سب سے بہترین خطے کو منتخب فرمایا، اور وہ عرب ہے، عرب میں پیدا فرمایا، میرے رب نے عرب میں سب سے بہترین خاندان کو منتخب فرمایا، اور وہ بنی ہاشم ہیں، مجھے ہاشمی خاندان میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں سب سے بہترین گھرانے کو چنا، اور وہ حضرت عبد المطلب کا گھرانہ تھا، مجھے حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان فرمائے، جو کچھ چاہا اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، جو ان کی شان کے لائق تھا۔ جسے دیکھنا ہو وہ مشکات شریف کی مطالعے کی کوشش کرے اور دیکھے، اس میں باب فضل سید المرسلین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کا باب، اور دیکھنا چاہے تو قرآن کریم دیکھے، جس میں ان کے رب نے ان کی عظمت کا خطبہ یوں ذکر فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو درجوں بلند کیا، اور ایک وہ ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا، بعض سے کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور ایک وہ ہیں جنہیں درجوں بلند کیا، یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کتنا بلند کیا یہ نہیں بتایا، ایک مقام پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا، بلند ہونے والی ذات جانے، بلند کرنے والی ذات جانے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز بلندی کی طرف پھینکی جاتی ہے یا زمین سے بلندی کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو بلند کرنے والے کو آدمی دیکھتا، اگر کمزور نے پھینکی تو اتنی اٹھے گی جتنی اس میں طاقت ہے، اور ادھک کسی طاقتور نے اچھالی تو اتنی اٹھے گی جتنی اس میں طاقت ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور دیکھیے، قابل بلندی جو چیز ہو وہ بلند ہوگی۔ پتنگ کا کاغذ گولا بنائیے، پوری طاقت سے کسی پہلوان سے کہو اوپر اٹھاؤ، وہ اوپر پھینکے گا، گولا نیچے آ جائے۔ پھینکنے والے میں طاقت تو تھی، قابل بلندی اس کاغذ میں
طاقت نہ تھی بلندی کی. اللہ رب العزت نے محبوب کو بلند فرمایا. بلا تشبیہ سمجھو وللہ المثل الاعلیٰ. اللہ کے لیے تو بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں. تقریب عقل کے لیے، بات سمجھنے کے لیے میرے رب نے اپنے محبوب کو بلندیوں کے قابل بنایا اور اپنی قوت کے مطابق اپنے محبوب کو بلند فرمایا اور ابہام کے ساتھ اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے اپنے محبوب کو بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ ملا کو حساب لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے بلند کر دیا اور ان کی بلندیاں قیامت تک کے لیے ہیں. ہاں ہمیں تو قرآن یہ بتاتا ہے عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا جہاں سارا عالمین میرے آقا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کرے گا. پیارے آقا کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو ذرا توجہ کرو. یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا، ایک وہ ہیں جنہیں درجوں بلند کیا. امام اہل سنت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات فرمایا اور میلاد سنایا. تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں میلاد سناتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے میلاد فرمایا. رسول اللہ کا میلاد ابھی آپ نے سنا کہ میرے آقا نے خود اپنے فضائل اور نسب کو ذکر فرمایا. اب صحابہ اکرام کو دیکھو. صحابہ اکرام میں حضرت کعب ابن احبار کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کر جاتے اور عرض کرتے حضور کے لیے جو توریت میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ آیات ہمیں سنائیے، حضور کا ذکر ولادت سنائیے، حضور کی نعتیں سنائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحابہ اکرام جمع ہو کر بعض صحابہ سے حضور کی تشریف آوری اور حضور کے بچپنے کے حالات اور ولادت کا ذکر سنا کرتے تھے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ولادت کی شب آسمان کے ستارے نیچے جھک گئے، ایسے نیچے جھکے کہ میں نے ان کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا. آج ہم روشنی کرتے ہیں، اس وقت روشنی رب تعالیٰ عز و جل نے ولادت کے وقت اس طرح فرمائی کہ آسمان کے ستاروں کو آمنہ کے گھر پر جھکا دیا. حضرت سیدہ آمنہ کا گھر بقعہ نور ہو گیا. حضرت سیدنا آمنہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب کی تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو مجھے ایک گنا تنہائی کا احساس ہوا. نہ ساس ہے، نہ نند ہے، نہ گھر میں کوئی عورت ہے. ایک سسر ہیں وہ بھی کعبے کے طواف میں مصروف ہیں. فرماتی ہیں مجھے تنہائی کا احساس ہوا. اچانک دیکھتی ہوں کہ میرا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو گیا اور بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورتیں میرے قریب آ رہی ہیں. میں نے ان سے معلوم کیا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ ایک بیوی نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا، اور دوسری نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اور ایک نے فرمایا میں حضرت آسیہ زن فرعون ہوں. اللہ اللہ، حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بخشا، ان کے ایمان کی عظمتوں کو سلام. اور باقی عورتوں کے لیے فرمایا یہ حوران بہشت ہیں. تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے حبیب کی تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری شان سے ہوئی. دنیا کے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، میرے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لائے. دنیا کے بچے آلائش میں لپٹے ہوتے ہیں، میرے آقا کی خوشبو سے پورا مکان معطر ہو گیا. دنیا کے بچے برہنہ ہوتے ہیں، یہ آقا نعمت سبز رنگ کے حریر کے ٹکڑے میں لپٹے ہوئے تھے. دنیا کے بچوں کے بال آلودہ ہوتے ہیں، سرکار کے منہ مبارک کنگھا کیے ہوئے صاف ستھرے تھے. دنیا کے بچے بغیر ختنہ کیے ہوتے ہیں، میرے آقا ختنہ کیے ہوئے تھے. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان بدایونی علیہ رحمت نے اپنی نعت پاک کے ایک شعر میں فرمایا آنکھوں میں سرما بالوں میں شانہ کیے ہوئے، آنکھوں میں سرما بالوں میں شانہ کیے ہوئے، لپٹے ہوئے حریر میں ختنہ کیا ہوئے. اس شان سے حضور جلوگر ہوئے.
اور فرشتوں کی سلامی دینے والی افواج کاشانہ اقدس کو گھیرے ہوئے تھیں۔ زمین سے آسمان تک ملائکہ کا سلسلہ تھا، اور ملائکہ اعظام تشریف آوری سے پہلے کہہ رہے تھے ادھر یا رحمت للعالمین، ادھر یا سید المرسلین، ادھر یا شفیع المذنبین، ادھر یا انیس الغریبین، ادھر یا سرور العالمین، ادھر یا رحمت للعالمین۔ اپنے اپنے مؤدب اور مؤدبانہ انداز میں حضور کے ظہور کے لیے ذکر کر رہے تھے، اور جب سرکار تشریف فرما ہوئے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی سلام آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لے آئے سارے عالم کو منور کر دیا، سب سے پہلے سجدے میں تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، بما شاء، جس قدر چاہیے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد سجدہ مبارک میں دعا فرمائی رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کا معاملہ مجھے بخش دے، میری امت مجھے بخش دے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، رب حبلی امتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے تو حضرت سیدہ آمنہ نے ارادہ فرمایا کہ انہیں اپنے قریب لے لیں، لیکن اس سے پہلے ایک سفید بادل جیسی روشنی ظاہر ہوئی، اور حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں کے درمیان اللہ کے محبوب سے وہ حجاب بن گئی۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہتا تھا اللہ کے حبیب کو عالمین کی سیر کرائی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرماتی ہیں تھوڑا وقفہ گزرا تھا کہ اللہ کے حبیب میرے قریب لٹا دیے گئے، اور اس وقت یہ سفید حریر میں لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدہ فرماتی ہیں، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار کے مشت مبارک میں، دستے مبارک میں ایک چابیوں کا گچھا ہے جو سچے موتیوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اس گچھے کو دیکھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً ایک موقع پر حدیث طیبہ میں جو ارشاد فرما دیا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں۔ غالباً یہی وہ گچھا تھا جو سرکار کے دست مبارک میں دیکھا گیا۔ اب حضرت سیدنا عبد المطلب کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، اور آپ کو بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ آپ نے فرمایا میں طواف کعبہ ہی کے وقت سے خبر پا چکا ہوں، جس وقت ان کی تشریف آوری ہوئی کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہر زمانے کے اولیاء کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا میلاد سنت الہیہ ہے، میلاد سنت انبیاء ہے، میلاد سنت صحابہ ہے، میلاد سنت صالحین ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ہے میلاد، اور آپ کا رب عز و جل کیا فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں پر خوب خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جسے جمع کر کے تم خوش ہوتے ہو۔ یہ مبارک رات ایسی برکت والی رات ہے کہ شب ولادت میں اللہ کے محبوب کے صدقے میں جو حاجت طلب کرو گے اپنے مولا سے پالو گے۔ بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے، جو شخص اس مبارک رات صاف ستھرے کپڑے پہنے، پوری احتیاط سے باوضو ہو، وضو کرنے کے بعد خوشبو لگائے،
2 گانا نماز ادا کرے اور اس کے بعد آقا نعمت کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے، اور یہ وقت تہجد کا ہو، اس کے بعد جو حاجت مانگے گا دین و دنیا کی انشاءاللہ العزیز اسے وہ حاجت عطا ہوگی، محروم نہ کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جو حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عزم علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم درہما لم یخرج من الدنیا الا بالایمان، جو شخص حضور کی میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا دنیا سے اس حال میں نہ جائے گا کہ اس کا ایمان اس سے سلب ہو جائے، وہ اس حال میں جائے گا کہ ایمان پر رخصت ہوگا۔ ایمان کی ضمانت ہے پیارے آقا کی ولادت کا جشن منانا، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اس موقع پر جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں سنا دو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گلاتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ حسن و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی صبح تڑکے ہی سے اٹھ جائیے، قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، خاص تہجد کے وقت سے اٹھ کر اپنے گھر میں خوشبو لگائیں، اگربتی سلگائیں، اللہ کا ذکر کریں، ہو سکے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر ذکر کریں اللہ کا اور درود پاک پڑھتے رہیں، کچھ دیر جب تک طبیعت کے ساتھ دل جمعی سے پڑھیں، درود پڑھتے رہیں، پھر اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اپنے گھروں میں برکت کے لیے سرکار کی ولادت کے وقت صلاۃ و سلام جب پڑھیں، اس کے بعد اذان ہونے پر مسجد میں آ جائیں۔ اپنے اپنے گھروں میں لنگر کا فاتحہ کا اہتمام کریں۔ اس دن جو شخص اپنا دسترخوان وسیع کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے دسترخوان پر برکتیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ مذہب حقہ، مذہب مہذب اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں، اور اسی مذہب مہذب پر خاتمہ بالخیر اللہ رب العزت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں اور ادب سے صلاۃ و سلام۔